الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ انعام میں سے آیت نمبر 50 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے مشرکین مکہ کے 3 اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو توحید کی دین کی دعوت دی تو انہوں نے پہلا اعتراض یہ کیا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہو پھر تو آپ کو مالا مال ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ خزانے ہونے چاہیے، اور ہمیں بھی خوب مال کے ذریعے مالدار بنا دو، ہمیں اتنا تو مال اور دولت دے دو کہ ہم کسی کے محتاج ہی نہ رہیں، اور یہ عہد پہاڑ ہمیں سونا بنا کر کے دو، پھر ہم آپ پر کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ کیا کہ اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں مستقبل کی باتیں بتاؤ، غیب کی باتیں بتاؤ کہ آئندہ سال ہمیں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، اگر نقصان ہوگا تو ہم پہلے سے ہی اس کا دفاع کر رکھیں، تو غیبی باتیں بتاؤ۔ تیسرا اعتراض یہ کیا کہ ایک طرف سے تو آپ دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور پھر یہ اتنی ساری شادیاں کرتے ہو، نبی کوئی شادی کرتا ہے کیا؟ شادیاں کیوں کرتے ہو؟ تو رب ذوالجلال نے ایک ہی آیت کریمہ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں اعتراضات کا جواب سکھایا۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے میرے حبیب آپ ان کو کہو کہ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں کہ عہد پہاڑ تمہیں سونا بنا کر دوں، تمہیں دنیا کے مال اور دولت سے بھر دوں؟ ہاں، اگر میں یہ دعویٰ کرتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، میں ہی اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرنے والا ہوں، پھر تو آپ کا یہ مطالبہ صحیح تھا، لیکن جب میں یہ دعویٰ ہی نہیں کرتا ہوں تو تمہارا یہ مطالبہ ہی بیکار ہے نا۔ میں نے کب کہا ہے کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں؟ اللہ پاک کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان من شیء الا عندنا خزائن، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں ہے مگر ہر چیز کے خزانے اللہ پاک کے پاس موجود ہیں۔ یہ مال کے خزانے، یہ دولت کے خزانے، یہ عزت کے خزانے، اور یہ اولاد کے خزانے، یہ بیٹوں کے خزانے، یہ بیٹیوں کے خزانے، ہر چیز کے خزانے کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ مشکات المصابیح میں حدیث قدسی ہے، رب ذوالجلال فرماتے ہیں لو ان اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم، اے لوگو
اگر تمہارے اول اور آخر لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر کے جتنے لوگ پیدا ہو چکے ہیں یہ سارے کے سارے قبروں سے نکل آئیں، اور وہ لوگ جو تمہارے بعد قیامت تک آنے والے ہیں وہ بھی سارے آ جائیں، اور صرف تم انسان نہیں بلکہ جنکم و انسکم جنات بھی آ جائیں، لَوْ اجْتَمَعُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، تمہارے اول تمہارے آخر جن اور انسان سارے کے سارے کسی چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں، پھر تم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا مطالبہ میرے سامنے رکھے، آتیت کل انسان مسئلتہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دوں گا، میرے خزانے میں اتنی کمی آئے گی جیسے کہ کما اذا ادخل المخیط فی البحر او کما قال، جیسے کہ کسی سوئی کو دریا میں داخل کر دیا جائے اور پھر نکال دیا جائے، تو جتنا دریا کے پانی سے یہ سوئی کم کرے گی نا اتنی میرے خزانے میں کمی آئے گی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ سوئی اس دریا کے اندر کوئی کمی نہیں کر سکتی، اس طرح میں جتنے بھی خزانے تقسیم کر دوں یہ تقسیم کرنا میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ تو فرمایا کہ ہر چیز کے خزانے اسی کے پاس ہیں، جب ہر چیز کے خزانے اس کے پاس ہیں تو پھر اسی سے مانگنا چاہیے یا کسی غیر سے؟ کیا فرمایا؟ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگے گا اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ وقال ربکم، اعلان کر دیا ہے تمہارے رب نے، قرآن کہتا ہے وقال ربکم، کہہ دیا ہے تمہارے رب نے، ادعونی استجب لکم، لوگوں مجھے پکارو تو تمہاری پکار کا جواب دوں نا۔ میں نے کب آپ کو جواب دیا ہے کہ میرے دروازے پر نہیں آؤ؟ ان اللہ یحب ان یسأل، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پاک تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بندہ بار بار اللہ کے خزانے اللہ سے مانگے، اللہ خوش ہوتے ہیں مانگنے پر کہ میرا بندہ بار بار اپنے ہاتھ میرے سامنے پھیلائے۔ تو میرے نبی آپ ان کو سمجھاؤ کہ اللہ کے خزانے مخلوق کے پاس نہیں ہیں، فرمایا آپ کہو کہ میرے پاس نہیں ہے۔ جب کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ کے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں تو پیران پیر عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں آ سکتے ہیں یا کراچی کے عبداللہ شاہ غازی کے ہاتھ میں آ سکتے ہیں؟ نہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر چیز کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں اسی سے مانگنے ہیں۔ دوسرا اشکال، کہا کہ ہمیں مستقبل کی باتیں بتاؤ، غیبی باتیں بتاؤ، اللہ نے جواب سکھایا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا عالم الغیب، میں نے تمہیں کب کہا کہ میں غیب جانتا ہوں کہ تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ ہمیں غیبی خبریں بتاؤ؟ میں نے کب کہا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں؟ انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر غیبی خبریں بتانے کے لیے تھوڑی آتے ہیں کہ مثلا دنیا کے اندر انسانوں کی تعداد اتنی ہے، مرد اتنے ہیں، عورتیں اتنے ہیں، بچے اتنے ہیں، کون شادی شدہ ہے کون غیر شادی شدہ ہے، کس کے کتنے بچے ہیں، کتنے بیٹے ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام یہ باتیں جاننے اور بتانے کے لیے آئے تھے کیا؟ بھائی دنیا کے اندر کتنے دریا ہیں، ان دریاؤں کے پانی کا مقدار کتنا ہے، ان دریاؤں کے اندر کتنی قسم کی مخلوق رہتی ہے، ہر قسم کی تعداد کتنی ہے، کون سے وقت کون سی مخلوق کیا کر رہی ہے، انبیاء علیہ السلام یہ باتیں جاننے اور بتانے کے لیے آئے تھے۔ دنیا کے اندر کتنے درخت ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، ہر درخت کے اندر کتنی شاخیں، ہر شاخ کے اندر کتنا پھل، اس پھل کا وزن کتنا، کون سا پھل میٹھا کون سا پھل کڑوا، انبیاء علیہ السلام یہ چیزیں جاننے اور بتانے کے لیے آئے تھے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انصار مدینہ کھجوروں کو نر دیتے تھے، نر کھجوروں سے گابا نکال کے اور مونس کھجوروں میں ڈالتے تو پھل اچھا ہوتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم ان کھجوروں کو جب نر دیتے ہیں تو پھل اچھا آتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، ضرورت تو نہیں ہے۔ اگلے سال ہوا یہ کہ کھجوروں کا پھل کم نکل آیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ کھجوروں کو نر نہیں دو، ہم نے نہیں دیا تو پھل کم ہوا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا، قربان جاؤں پیارے نبی پر، فرمایا انما انا بشر، لوگوں میں تو انسان ہوں، بشر ہوں۔ بشر عالم الغیب نہیں ہوتا کہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے، انما انا بشر، میں تو بشر ہوں۔ فرمایا اذا امرتکم بشیء من امر الدین فخذوا به، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میں تمہیں کوئی دینی حکم دے دوں تو اس کو لے لو، لیکن جب میں آپ کو دنیوی معاملات کے اندر کوئی رائے دوں تو پھر فرمایا کہ آپ اس پر خود ہی غور و فکر کرو۔ انتم عالم بامور دنیاکم، کیونکہ دنیا کے کاموں کو تم زیادہ جانتے ہو۔ انبیاء دنیا سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، دنیا کی تعلیم دینے کے لیے نہیں آئے تھے، انبیاء علیہ السلام دین کی تعلیم کے لیے آئے تھے۔ تو انبیاء صرف دینی خبریں دیتے ہیں، فرمایا غیبی خبریں دینا میرا کام ہی نہیں ہے، تم مجھ سے غیبی خبریں کیوں پوچھتے ہو؟ لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اعلان کروایا، اے میرے نبی مزید ان کو سمجھائیے، لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، آپ کہیں کہ اگر میں علم غیب جانتا تو میں تو دنیا کا بہت زیادہ خیر جمع کرتا، وما مسنی السوء، کبھی بھی مجھے برائی تکلیف نہیں پہنچتی۔ دنیا کے اندر میں نے تکلیفیں دیکھی، کیوں دیکھی؟ فرمایا کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ قرآن کہتا ہے انما الغیب للہ، قرآن کہتا ہے صرف غیب اللہ کو ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، ایک میرے حبیب قل آپ کہیے، لوگوں کو سمجھائیں کہ آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی علم غیب نہیں جانتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں من حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب، جو شخص آپ کو بتائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں وہ جھوٹا ہے، جھوٹا۔ جب ممبر سے کسی ملا مولوی سے سنوں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں تو سیدہ عائشہ نے سبق پڑھا دیا کہ اس کو کہو تو جھوٹا ہے، جھوٹا۔ تو قرآن کی مخالفت کرتا ہے، قرآن کہتا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا ہو سکتا ہے کیا؟ وہ کہتا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا۔ تو ملا مولوی کیسے کہہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے؟ سیدہ عائشہ نے فرمایا جو کہے اس کو جھوٹا قرار دو۔ اور ایک موقع پر سیدہ عائشہ نے یوں سمجھایا من حدثک انہ یعلم ما فی غد فقد کذب، جو آپ کو یہ بتائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں کہ میں کل کیا کروں گا، وہ بھی جھوٹا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی نفس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کل کیا کروں گا۔ آپ کہتے ہوں گے کہ بھئی مجھے تو پتہ ہے کہ کل میں کیا کروں گا، میرا ارادہ ہے، تو ضروری ہے کہ وہ ہو۔ آپ 1000 دفعہ کوئی کام چاہتے ہو، باوجود چاہنے کے نہیں ہوتا ہے جب تک اللہ نہیں چاہے۔ تو دوسرے اعتراض کا جواب آیا کہ تم مجھ سے غیبی باتیں کیوں پوچھتے ہو، میں علم غیب نہیں جانتا۔ معلوم ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ تیسرا اعتراض کیا تھا
کہ آپ ایک طرف سے دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور پھر یہ شادیاں بھی کرتے ہو، شادی کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب سکھایا کہ آپ ان کو کہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، ارے بھائی میں نے کب تمہیں کہا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں؟ فرشتے کو شادی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، میں تو بشر ہوں، انسان ہوں، مجھے تو شادی کی ضرورت ہے نا، میں کیسے نہیں کروں گا؟ کہا کہ پھر آپ یہ بازاروں میں کیوں چلتے ہو؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو سمجھاؤ کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے یمشون فی الاسواق، وہ بازاروں میں گھومتے تھے، کیونکہ وہ انسان تھے، ان کو کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت تھی، تو خریدنے کی بھی تو ضرورت پڑے گی نا۔ وہ ایک بازار میں طلباء چلے گئے نا، تو ایک عورت نے شور مچایا، کہا کہ مولویوں کا کیا ہے بازار میں؟ بازار میں مولوی کیوں آ رہے ہیں؟ اور کسی پر اعتراض نہیں ہے، اعتراض مولوی پر ہے۔ تو خلاصہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فرشتے ہیں، ان کو دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے بھائی یہ بھی انسان ہے، ان کو بھی خریداری کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ان کے یہ اعتراضات تھے، آپ ایک طرف سے اللہ کے نبی اور پھر شادیاں کرتے ہو، بازاروں میں گھومتے ہو۔ تو بتایا گیا کہ نہیں میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں تو انسان ہوں۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ محمد بشر ہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بشر ہے، انسان ہے، بشر نبی تھوڑی ہو سکتا ہے، لست مرسلہ، آپ بشر ہو لہذا رسول نہیں ہو، بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشریت کے اقراری تھے، لیکن آپ کی رسالت کے منکر تھے۔ اللہ رب العالمین کو تو معلوم تھا نا کہ ایسے لوگ بھی کراسنگ میں پیدا ہوں گے جو کہیں گے محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کا رسول ہے لیکن بشر نہیں ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ایک ہی آیت کریمہ میں اس دور کے مشرکین مکہ کا بھی رد کیا اور یہاں کے کلمے پڑھنے والے کا بھی رد کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ ان کو سمجھائیں، قل سبحان ربی، آپ کہیں کہ میرا رب پاک ہے، حل کنت الا بشر الرسولا، میں نہیں ہوں کچھ بھی مگر بشر بھی ہوں رسول بھی ہوں۔ بشر ہوں، آج کل کے لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہے وہ غلط ہیں۔ رسول ہوں، جن مشرکین مکہ نے کہا کہ محمد رسول نہیں ہے وہ بھی غلط ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ قرآن نے کہا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ پاک رسول کا انتخاب کرتے ہیں، فرمایا انسانوں میں سے اور فرشتوں میں سے۔ تو رسول یا تو فرشتہ ہوتا ہے جیسے جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں میں سے رسول جیسے جبرائیل علیہ السلام، یا تو رسول انسان ہوتا ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو رسول یا تو بشر ہوگا یا تو فرشتہ ہوگا۔ اگر کوئی فرشتہ بھی نہیں ہے اور بشر بھی نہیں ہے پھر تو وہ رسول ہی نہیں ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا کہ میں فرشتہ نہیں، صاف بتا دیا حل کنت الا بشر الرسولا، پھر بھی کسی مسلمان کو اشکال ہو یہ مجھے مسلمان سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، 4 رکعت کی نماز پڑھانی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھ کر کے سلام پھیر دیا۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے ذوالیدین کے نام سے، اس نے عرض کیا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، صحیح بخاری سے سنا رہا ہوں، اللہ کا رسول نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذالک لم یکن،
کچھ بھی نہیں ہوا ہے، نہ میں بھولا ہوں اور نہ اللہ کی طرف سے کوئی نماز کم ہو گئی ہے۔ صاحب رسول کہتے ہیں بعض قد کانا، اللہ کے رسول کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، آپ نے 2 رکعت ہی نماز پڑھائی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا الصدقہ ذو الیدین، کیا ذو الیدین سچ کہتے ہیں؟ سب نے کہا جی اللہ کے رسول، واقعی آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ 2 رکعتیں پڑھا کر کے اور سلام پھیرا، پھر صحابہ کرام کو سمجھایا انما انا بشر مثلکم، لوگوں میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، انسا کما تنسون، میں بھی اس طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو، فاذا نسیت فذکرونی، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کرو۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث لکھتے تھے۔ تو اس کو قریش نے کہا، قریش سے مراد قریش صحابہ، انہوں نے کہا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھتے ہو، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی رضا میں ہوتے ہیں۔ جب رضا میں ہوں گے پھر تو جو بات کریں گے وہ دین کی بات ہوگی، اگر غصے میں ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دینی بات نہ ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے آ کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اللہ کے رسول یہ قریش صحابہ کہتے ہیں کہ اپنے نبی کی ہر بات نہیں لکھو، کیونکہ جب نبی رضامندی میں بولتے ہیں تو دین کی بات بولتے ہیں، اور جب رضامندی کے علاوہ غصے میں بولتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ دین کی بات نہ ہو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی اکتب، تو لکھتا جا، ان کسی کی نہیں سن، تو لکھتا جا، لا یخرج من فمی الا حق، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کے منہ سے چاہے غصے میں ہو چاہے رضا میں ہو حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکل سکتا۔ ہمیشہ رسول سچ بولتے ہیں، حق بولتے ہیں، غصے میں بولتے ہیں تو بھی وہ دین ہوتا ہے، رضا میں بولتے ہیں تو بھی دین ہوتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے 2 باتیں بتائی نا، ایک بات یہ بتائی کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بشر ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ہر بات نہیں لکھو۔ تو اللہ کے رسول نے پہلی بات کو رد نہیں کیا کہ وہ اچھا وہ بشر کہتے ہیں، میں بشر کہاں ہوں، نہیں، فرمایا کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، ہاں دوسری بات غلط ہے، پہلی بات تو صحیح ہے، دوسری بات غلط ہے کہ ناراضگی میں شاید دین کی بات نہ بولے، یہ بات غلط ہے، میں چاہے راضی ہوں چاہے ناراض ہوں ہر حال میں دین کی بات کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا انما انا بشر، اے لوگوں میں بشر ہوں، انسان ہوں، ارضا کما یرضی البشر، میں اس طرح راضی ہوتا ہوں جس طرح بشر راضی ہوتا ہے، واغضب کما یغضب البشر، کبھی اس طرح ناراض ہوتا ہوں جیسے بشر ناراض ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، دیانتداری سے بتاؤ کہ یہ ہمارے نبی کو زیادہ جانتی ہیں یا آج کل کا 1400 سال کے بعد پیدا ہونے والا مسلمان نبی کو زیادہ جانتا ہے؟ بولو۔ سیدہ عائشہ جس نے 10 سال نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک بستر پر گزارے، وہ نبی کو زیادہ پہچانتی ہے یا آج کا ملا مولوی زیادہ پہچانتا ہے؟ سنن ترمذی، شمال ترمذی میں، مسند احمد میں صاف الفاظ ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کان بشرا من البشر، میرے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان بشرا من البشر، بشروں میں سے ایک بشر تھے، انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔ فرمایا یعمل فی بیتہ کما یعمل احدکم فی بیتہ، اپنے گھر میں اس طرح کام کاج کرتے جس طرح کہ تم کرتے ہو۔ یفلی ثوبہ، فرمایا اپنے کپڑوں سے جو چیز پڑ جاتی اس کو خود نکالتے، وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، اپنی بکری کا دودھ بھی خود نکالتے۔ تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھر میں کام کاج کرتے جس طرح کہ تم کرتے ہو۔ کان بشرا من البشر، اللہ کے رسول بشروں میں سے ایک بشر تھے۔
اگر آج کے ملا کو پتہ چلتا نا تو سیدہ عائشہ کو بھی کہتا وہ گستاخ ہے، اللہ باللہ۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا گستاخی ہوتی، سیدہ عائشہ نبی علیہ السلام کو کبھی بشر نہ بتاتی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جانبداری سے بتاؤ کہ آب زمزم، آب مانا پانی، آب زمزم کا جو پانی ہے وہ بھی پانی ہے، اردو میں اس کو پانی کہو گے، عربی میں اس کو ماء کہو گے، اور فارسی میں اس کو آب کہو گے، آب زمزم۔ کراچی میں بھی پانی ہے، آب زمزم کا بھی پانی ہے۔ جانبداری سے بتاؤ کہ کراچی کا پانی آب زمزم کے پانی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہزار تو کراچی تو کیا بلکہ پوری روئے زمین کا پانی ملایا جائے آب زمزم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یوں سمجھیں کراچی میں بھی پتھر ہوتے ہیں، اور وہ حجر اسود جو کعبۃ اللہ میں لگا ہوا ہے وہ بھی کیا ہے؟ حجر ہے، پتھر ہے۔ تو دنیا کے تمام پتھر جمع ہو جائیں آب زمزم کا، دنیا کے تمام پتھر جمع ہو جائیں لیکن حجر اسود کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جس طرح دنیا کے تمام پانی جمع ہو کر کے آب زمزم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دنیا کے تمام پتھر مل کر کے حجر اسود کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کسی شاعر نے کہا محمد بشر لا کل بشر یاقوت حجر لا کل حجر، فرمایا محمد بشر ہے، عام بشر نہیں، جس طرح یاقوت پتھر ہے لیکن عام پتھر نہیں۔ نبی علیہ السلام بھی بشر ہیں لیکن عام بشر نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بشر ہونے اور عام بشر ہونے میں تو زمین و آسمان میں فرق کم ہے، نبی علیہ السلام اور عام بشر میں اس سے بھی زیادہ فرق ہے۔ اچھی طرح سن لو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑے فضائل اور کمالات عطا فرمائے، لیکن جتنی بھی فضیلت مل جائے، فضیلت ملنے سے جنس تو تبدیل نہیں ہوگی نا۔ ایک انسان ہے وہ آگے بڑھ کر کے ڈی ایس پی بن گیا، آگے بڑھ کر کے وزیر اعلیٰ بن گیا، آگے بڑھ کر کے وزیر اعظم بن گیا، تو کیا کہو گے؟ اب وہ انسانیت سے نکل گیا؟ نہیں بھائی، وزیر اعظم کو انسان نہیں کہو، وہ بہت بڑی عظمت والا آدمی ہے۔ تو اس آدمی بیوقوف کہلے گا نہیں کہلے گا کہ بھائی عزت اور عظمت میں، فضیلت میں، مقام میں، مرتبے میں جتنا بھی آگے بڑھ جائے لیکن کبھی اس کی ذات تبدیل نہیں ہوگی۔ فلاں شخص عالم بن گیا، پیر بن گیا، ولی بن گیا، کیا مطلب انسانیت سے نکل گیا؟ تو فضائل اور کمالات کی وجہ سے جنس تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے نبی پوری کائنات سے آگے بڑھ گئے، پوری مخلوق کے سردار بن گئے، لیکن ظاہر ہے نبی علیہ السلام کی جنس تبدیل نہیں ہوگی۔ آب زمزم کی جتنی بھی فضیلت ہے لیکن کہو گے پھر بھی کہ پانی ہے، کیا کہو گے کہ حجر اسود کی جتنی بھی فضیلت بڑھ جائے پھر بھی کیا کہو گے کہ پتھر ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی عظمت ہو تو اس کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ شادیاں کیوں کرتے ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں کہ شادی نہیں کروں، میں تو بشر ہوں۔ ظاہر ہے بشر کو تو ضروریات ہوتی ہیں، مجھے بھی ضرورت ہے، میں شادی کرتا ہوں، یہ کوئی نبی کے شان کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔